ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إحراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر معزز سامعین، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کی شکل میں ایک مرتبہ پھر خوشی کا موقع نصیب فرمایا. عید الاضحیٰ اور عید الفطر اللہ کی طرف سے اجتماعی خوشی کے دن ہوتے ہیں. انفرادی خوشیاں ہر ایک انسان پہ آتی ہیں. کسی کی شادی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، کوئی امتحان میں کامیاب ہوا، کسی کا بزنس اچھا چل گیا، کسی نے کمائی زیادہ کر لی، تو وہ اس کی انفرادی خوشی ہے. لیکن اللہ کریم تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کہ بیک وقت پوری دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی دن، 2 دن، 3 دن خوشیاں منائیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن رکھے. عید الاضحیٰ جس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، بقر عید بھی کہتے ہیں، بقر گائے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو بکرا عید کہتے ہیں. وہ بکرے کے ساتھ مشابہت اور بکرے کا نام دے دیتے ہیں. جو نام بھی ہو، اس عید میں زیادہ جو اہم چیز ہے وہ قربانی ہے. عید الفطر میں اللہ کی طرف سے تمام رمضان کے روزے رکھنے کے بعد مہمان نوازی ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ میں اللہ کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے مسلمان قربانی دیتا ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے.
قربانی کب سے چلی آ رہی ہے؟ جب سے انسان چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر اب تک، تب سے اب تک قربانی چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، حابیل نے قربانی دی تھی، قابیل نے کچھ اپنی طرف سے، کچھ اپنے مطابق قربانی دی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے انسان چلے آ رہے ہیں تب سے قربانی بھی چلی آ رہی ہے، اور کوئی امت ایسا نہیں ہے جس امت کے اندر قربانی نہ ہو، ہر امت کے اندر قربانی رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جانور دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے، اور اللہ کے نام کے بغیر ذبح شدہ جانور حرام ہوتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ صرف ایک ہے، تمہارا اللہ صرف ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس آیت میں چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ ایک تو یہ کہ قربانی ہر امت پر واجب تھی، ہر امت کے لیے قربانی مقرر تھی، یہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسی قربانی کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم بھی فرما دیا کہ اللہ کے بغیر کوئی رب نہیں، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ کے بغیر کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ قربانی بھی صرف اسی کے نام کی ہوگی، اس کے نام کے علاوہ کسی کی قربانی، کسی کے نام کا ذبح وہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ تو یہ قربانی شروع سے چلی آ رہی، اور اس دن اگر کوئی بندہ کوئی اور عمل کرنا چاہے، جیسے اس دور میں دین دشمن، دین بیزار طبقہ، ملحدین طبقہ، لبرل سیکولر طبقہ، وہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے کہ جی ایک ہی دن میں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمان لاکھوں جانور ذبح کریں، ایک جانور کی قیمت 40,000 50,000 وہ کسی غریب کو دے دیے جائے، قربانی نہ کی جائے، اور کسی غریب کو راشن دیا جائے، کسی غریب کو کپڑے دیے جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہ غریبوں کی فکر ہے، نہ غریبوں کی، مساکین کی، مستحقین کی راشن کی فکر ہے۔ یہ فقط وہ لوگ جو اسلام دشمن، دین بیزار طبقہ ہوتا ہے، وہ دین میں سے ایسی باتیں نکال کر مسلمانوں کو تشویر اور شک میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں۔ عام فہم مسلمان وہ کہتے ہیں یار بات تو ان کی بڑی معقول ہے، بات تو ان کی بڑی ٹھیک ہے، میرے گھر کے ساتھ ایک غریب ہے، نادار ہے، میں نے 50,000 60,000 کا بکرا لینا ہے، اگر میں 50-60 یک مشت ان کو دے دوں، ان کو کتنی خوشی ہوگی؟ یقیناً خوشی ہوگی۔ لیکن یہ حدیث ہے، میں حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک عقلی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے فضائل کی جگہ دفاع بڑا ضروری ہوتا ہے اسلام کا۔ جب اسلام پر کوئی آنچ آنے لگے کہ اسلام کے کسی حکم کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے تو مسلمانوں کو
اس وقت فضائل بیان کرنے سے زیادہ اس حکم کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ الدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن، یہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی بڑا عمل نہیں ہے اللہ کے حضور۔ آپ 40,000 بکرے کے بجائے 50,000 روپے بکرے کے بجائے آپ 50 لاکھ روپے تقسیم کر دیں غرباء میں، آپ پر قربانی نہ کرنے کا گناہ ہو۔ 50 لاکھ تقسیم کیے، ثواب اپنی جگہ، لیکن وہ 50، 30، 35، 40,000 روپے کا جو قربانی میں حصہ تھا، بکرا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، پر واجب تھا، آپ کے ذمے وہ واجب رہ گیا، وہ گناہ آپ کے گلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، مسلمان کو انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا کہ جب یہ مسلمان، جس کو میں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے بلایا، میں نے اسے کہا اب نماز پڑھنی ہے، اب اور کوئی کام نہیں کرنا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ جب میں نے رمضان المبارک میں کہا کہ آپ نے صبح صادق سے مغرب تک روزہ رکھنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے، تو اب آپ نے بھوکے پیاسے رہنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی شوشہ نہیں چھوڑنا کہ بھوک پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، میں غریبوں کی مدد کر لوں گا۔ جب حج فرض ہو جائے تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب حج ادا کرو۔ اب کوئی کہے کہ حج پر 11، 12، 13 لاکھ روپے خرچہ کرنے سے بہتر ہے میں 12، 13 خاندانوں کی اچھی معاونت کر لوں گا، تعاون کر لوں گا، وہ تعاون کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن حج نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمہ ہے، بلکہ اتنا سخت اور زبردست گناہ ہے کہ اس نے اللہ کے قانون میں رد و بدل کیا۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ عیسائیت میں، یہودیت میں، صابیت میں جو تحریفیں ہوئی ہیں دین میں، اپنی طرف سے من گھڑت روایات، من گھڑت احکام، جو حکم پسند نہ آیا وہ نکال دیا، جو اپنی طرف سے پسند ہے لیکن ان کی شریعت میں نہیں ہے وہ انہوں نے شریعت میں ڈال دیا، اس کو تحریف کہتے ہیں، اس کو رد و بدل کہتے ہیں۔ 1450 سال بعد کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قربانی کے بجائے یہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اسلام میں تحریف کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اندر تحریف کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اندر رد و بدل چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو حکم ہم چاہتے ہیں ویسے ہو، اسلام چاہتا ہے جو حکم اللہ بتائے گا اسی طرح ادا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں، آپ ہزاروں سوٹ تقسیم کریں، آپ بے شمار لوگوں کو گھر بنا کے دیں، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وَانْحَرْ، قربانی کرو، وہ نہیں کی تو گناہگار ہوں، کیونکہ اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اسلام کہتے ہیں گردن رکھنے کو، اسلام کہتے ہی سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کر چکے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اپنی مرضی جو چلائے گا خطرہ ہے کہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ قربانی کا جانور جو ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بالوں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ، اور جو اس کا خون ہے لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعُ، کہ یہ زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ آپ جانور اللہ کے حضور، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو ابھی جانور کا خون زمین تک نہیں پہنچا، وہ اللہ کے حضور قبول ہو گیا۔ تو ایک تو حدیث سے یہ ثابت ہے کہ
عید الاضحیٰ کے دنوں میں سوائے قربانی اور ذبح کرنے کے کوئی عمل بہتر نہیں۔ جس طرح حج میں بہترین عمل طواف ہے، رمضان میں بہترین عمل روزہ رکھنا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ میں بہترین عمل جانور ذبح کرنا ہے، جانور کاٹنا ہے۔ اور دوسری بات، دنیا میں اس وقت جتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے، شادیوں پہ جو 5-5 ہزار کے نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں اور کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، تب یہ برساتی مینڈک خاموش بیٹھے رہتے۔ کسی شادی کے موقع پہ ان کے ذہن میں غریب اور مساکین نہیں آتے کہ اتنا پیسہ آپ اڑا رہے ہو، کسی غریب کا چولہا جلا دو۔ آپ 1.5 کروڑ کی گاڑی لے رہے ہیں، آپ 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں، 1 کروڑ روپے غریبوں پہ لگا دیں، تب ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ آپ عالی شان گھر بنا رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے گھر کو اونچا کر رہے ہیں، آپ کے ایک گھر میں 5 مرلے کا پلاٹ گھر کی تعمیر سمیت 2-2 کروڑ کا بن رہا ہے۔ آپ 1 کروڑ کے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، 1 کروڑ روپے آپ غربا پہ تقسیم کریں۔ تب یہ نہیں کہتے جب اسلام کے کسی حکم کی باری آتی ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ اٹھ آتے ہیں، ان کو پہچانو، یہ دین دشمن لوگ ہیں، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اور کبھی اگر ان دین دشمن طبقے کی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یار میری عقل مان رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا کے یہ مسئلہ رکھو۔ علماء مفتیان کرام صرف جمعہ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو دین اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ تو اسلام کے نظریاتی فوجی اور آرمی ہیں جو نظریاتی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے اور اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ حکم کیسا ہے اور جنہوں نے اعتراض کیا ہے اس کے لیے جواب کیا ہے۔ یہ لوگ تو عقل استعمال کر کے کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ذہن میں اور عقل میں بات آ جاتی، اور ہم نے دین کا کوئی حکم عقل پہ نہیں پھرکنا۔ ہماری عقل مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو بس ہم نہیں مانتے، تو یہ تو اسلام ہے ہی نہیں، ایسا بندہ تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ تو قربانی اللہ کا حکم ہے، قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب بن گیا اس پر قربانی واجب ہو گئی، تو سوائے قربانی کے اس کے لیے اس قربانی کے بدلے میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹوں سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول قربانی کرتے رہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، یہ قربانی کرتے رہے۔ آج ایک نتھو خیرہ کہے گا کہ یہ قربانی نہ کریں، یہ پیسے کہیں کولر پہ لگا دیں۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا منگوایا، عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والا مینڈا منگوایا، اور فرمایا کہ عائشہ چھری لے آؤ۔ جب میں چھری لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری کو تیز کرو۔ میں نے چھری کو تیز کیا۔ جب چھری کو تیز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینڈے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس پر چھری پھیری، اور چھری پھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قربانی کو ذبح کیا۔ اور قربانی کو ذبح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح فرمایا،
اور ساتھ میں فرمایا یا اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد آل اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری تمام امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، اضحیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا یہ سن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، قربانی واجب ہے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے فرض کا، دوسرا درجہ ہوتا ہے واجب کا، تیسرا درجہ ہوتا ہے سنت کا، چوتھا درجہ ہوتا ہے مستحب کا، پانچواں درجہ ہوتا ہے مباح کا۔ فرض ضروری اور لازمی کرنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح دلیل سے ثابت ہو، قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو تو وہ فرض ہے، اور واجب اس کا کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ کا کرنا لازمی ہے، سنت غیر مؤکدہ جس کو نفل کہتے ہیں کر لیا ثواب، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ مستحب کہتے ہیں ایسے عمل کو جس کا کرنا ثواب، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، جس کو آپ نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے نہ کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ تو پہلا درجہ فرض کا، اور فرض کے بعد دوسرا درجہ واجب کا ہے حکم کے اعتبار سے۔ تو کیا مطلب کہ واجب لازمی ہے، کرنا ہے اور ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اضحیہ کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ما لنا فیہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، آپ کو اپنے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ قربان جاؤں، صحابہ کے تمام صحابہ کے سب تن پاک، پنج تن پاک نہیں، سب تن پاک، تمام صحابہ پاک ہیں، تمام صحابہ قابل احترام ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے ہم تک کبھی دین مکمل نہ پہنچتا۔ ایک ایک چیز کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ہوتے ہم خاموش ہو جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی جو ہے یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ پہنچے گا کہ ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پھر عرض کر دیا وصوف یا رسول اللہ، وہ جانور جس پر صوف ہوتے ہیں جیسے بھیڑ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس صوف جو ہوتے ہیں جو بھیڑ پہ ہوتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ جو ایک جانور آپ لائے اس کو ذبح کیا، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے برابر آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور قربانی کا خون زمین تک پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے یہ براق کا کام کرے گی اور آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ کتنا زبردست عمل ہے۔ تو قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اتنے فائدے ہیں تو کیا کریں؟ فطیبوا بہا نفسا، فطیبوا بہا نفسا، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کیا کریں۔ یہاں پہ یہ نہ کیا کریں کہ جی 50 کے بجائے کہیں 30-35 والا مل جائے، کوئی مریل سا بکرا، کوئی بکری، کوئی دمبا مل جائے اس کی قربانی کر لوں۔ فطیبوا بہا نفسا، قربانی محبت سے کرو، شوق سے کرو، خوش دلی سے کرو، جذبے سے کرو، جذبہ ایمانی سے کرو، اچھے سے اچھا جانور خریدو، خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدو، اور پھر اس جانور سے پیار کرو۔
یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں یہ سنت ملی ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرنے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کے ذبح کے لیے تیار ہو گئے، تو اسی لیے آپ بھی اپنے اس جانور کو اپنا بیٹا اولاد کی طرح اس سے محبت کریں اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو قربان کریں۔ لہذا وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پہ نماز کھڑی ہوگی۔ چند ضروری مسائل ہیں۔ ایک تو اب وہ مسائل تمام بیان ہو چکے ہیں، کس پر قربانی واجب ہے، کس پر نہیں ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، جس پر واجب تھی، جس نے جانور خریدنا تھا خرید لیا، ذبح کیسے کرنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں طرف قبلہ رخ لٹا دیں۔ بائیں اس لیے کہ ذبح کرنے والے کا ہاتھ صحیح چلے گا۔ اگر دائیں کروٹ لٹائیں گے تو پھر ہاتھ برابر نہیں آئے گا، یا تو الٹے ہاتھ سے ذبح کرنا ہوگا یا پھر وہ صحیح ذبح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جانور کو بائیں کروٹ لٹائیں گے اور جانور کا اور ذبح کرنے والے کا دونوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ چھری تیز ہوگی۔ کند چھری سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، اور چھری جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنی، یہ بھی ظلم ہے، یہ محبت کے خلاف ہے۔ جانور سے ہٹ کر چھپکے میں چھری کو تیز کرنا ہے، اور جب لٹا لیں تو پھر جو بندہ چھری چلائے گا وہ لازمی بسم اللہ پڑھے گا، لازمی بسم اللہ پڑھے گا۔ اور بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں پہ کچھ لوگ ذبح کے وقت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تکبیر تشریق ہے، یہ ذبح اور قربانی کی تکبیر نہیں ہے۔ صرف بسم اللہ بھی پڑھ دیا تو کافی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کیا جائے، اور 4 چیزیں کاٹی جائیں۔ 4 چیزیں کاٹی جائیں۔ اس میں کیا کیا ہے 4 چیزوں میں؟ ایک خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی، اور 2 خون کی رگیں۔ خوراک کی نالی، سانس کی نالی اور 2 خون کی رگیں، یہ 4 چیزیں کاٹنی ہے۔ اگر ذبح کے وقت 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں کٹ گئیں اور جانور ٹھنڈا ہو گیا، تب بھی جانور جائز ہے، گوشت حلال ہے۔ لیکن اگر ان 4 چیزوں میں 2 چیزیں کٹ گئیں اور 2 چیزیں رہ گئیں اور جانور ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب یہ جانور مردار ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ لہٰذا یہ خیال ضروری ہے کہ ذبح کرنے کے وقت یہ 4 چیزیں کٹنا ضروری ہیں۔ اگر 4 نہیں تو 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جائے تو قصائی کیا کرتے ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو حرام مغز ہوتا ہے اس کے اندر چھری ایسے مارتے ہیں، اس سے جانور جلدی ٹھنڈا تو ہو جاتا ہے، لیکن پورے ذبح میں جانور پر اتنی تکلیف نہیں گزرتی جتنا حرام مغز پر چھری مارنے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر خود ذبح کرتے ہیں تو کبھی بھی چاہے آدھا گھنٹہ جانور تڑپتا رہے، کبھی بھی حرام مغز میں وہ نہیں مارنا چھری۔ اور اگر قصائی سے کروا رہے ہیں تو اس کو بھی منع کریں۔ جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے 5 6 10 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد اس جانور کو کھال اتاری جائے اور کاٹا جائے۔ جانور میں، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ بہنے والا خون، جب پہلے چھری پھیری جائے اور اس سے جو فوارہ نکلتا ہے اور جو پہلے خون نکلتا ہے، وہ جتنی دیر تک نکلتا رہے وہ ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اگر گوشت کو لگ جائے تو گوشت کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا پاخانے کی جگہ، تیسرا چھوٹے پیشاب کی جگہ، چوتھا خصیے، فوطے جسے کہتے ہیں، جس سے ڈش بنتی ہے ٹکاٹک، یہ حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے، یہ ناپاک ہوتے ہیں، یہ حرام ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک ڈش بنا ہوا ہے ٹکاٹک خصیوں کا۔ اور چوتھے نمبر پر غدود ہیں، جسم کے اندر کچھ غدود ہوتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اور پتا اور مثانہ،
یہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ پتا مسانا اور اس کے بعد